بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی کو زیادہ ہمدردی تھی ان سے کہ گاڑی سے اتر کر جا پہنچا تھا یہ ان کے پاس۔ میں نے تو 1 منٹ بھی نہیں رکنا تھا ان کے پاس، بات ہی نہیں سنتا میں ان کی تو الو کیسے بنا لیتے وہ مجھے اسی بات سے۔ خواہ مخواہ تانگ ہیں یہاں کے لوگوں کو، اتنی بھی فرصت نہیں ہے کہ 2 گھڑی ان کے پاس رک کر بات بھی سن لیں ان کی۔ اور یار کراچی جیسے مصروف زندگی والے شہر میں اتنا وقت کسے ملتا ہے؟ خیر چھوڑو، لعنت بھیجو ان پر۔ یہ بتاؤ جس کام کے لیے گئے تھے اس کا کیا بنا؟ فیروز نے ایک صوفے میں دھنستے ہوئے پوچھا۔ کہاں یار، ادھر تو معاملہ ہی اوندہ ہو گیا سارا، ابتدا ہی غلط ہو گئی۔ وہ دونوں میاں بیوی جن کے مکان سے کارروائی کرنا تھی ہمیں، آج گھر میں ہی تھے۔ پھر بھی بیوی تو ہمارا ساتھ دینے کو دل سے تیار تھی، لیکن شوہر سالہ انجانے میں ہمیں پھنسانے کی فکر میں تھا۔ وہ تو قسمت ہی اچھی تھی کہ عین موقع پر اتفاق سے ہم نے باتیں سن لی اس کی اور اسے قابو کر لیا جا کر، مگر وہ دوسرا جو ان کا ملازم ہے وہ سالہ مخبر نکلا۔ ہم اندر مصروف تھے، اس نے باہر سے ٹیلی فون کر کے ہمارے بارے میں اطلاع کر دی غلام مرتضی شاہ کو۔ نتیجے میں ہمیں ناکام ہی راہ فرار اختیار کرنا پڑی۔ آسیہ کو کسی طرح پتہ چل گیا تھا، نہیں تو اس سالے دوگلے نے تو ہماری قبریں بنوانے کا پورا انتظام کر دیا تھا۔ فکر نہ کر یار، میں بھی پورا ہی انتظام کر کے آیا ہوں، بلکہ بنیاد رکھ آیا ہوں اس کے مزار شریف کی۔ آبی نے کہا۔ کیا مطلب ہے؟ کیا تو جان سے مار آیا ہے اسے؟ میں نے ذرا حیران ہو کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اور تیرا کیا خیال تھا؟ کیا میں اس ہوس کے پتلے کو زندہ چھوڑا تھا؟ اسے مار دینا بہت ضروری تھا تاکہ پتہ تو چلے اس بڈیرے غلام مرتضی شاہ کو کہ اس جیسے لوگوں کے پالتوں کا ہم کیا حشر کرتے ہیں۔ آبی نے ماتھے پر بال ڈال کر تلخی سے جواب دیا۔ اس کے علاوہ بھی تو تم اس کے ساتھ آدمی مار آئے ہو، یہ زخم بہت گہرا ہے، اس کی تکلیف آسانی سے نہ سہ سکے گا وہ۔ فیروز بولا۔ ہاں یہ بالکل صحیح کہا ہے فیروز نے۔ شرافت علی بولا۔ سارے شہر کی خاک چھان ڈالے گا اب وہ تمہاری تلاش کرنے کے لیے۔ پرواہ نہیں کرو، اس جیسے اور بھی پتہ نہیں کتنے ہیں جو ہمارے لیے جگہ جگہ جال لیے بیٹھے ہیں۔ ایک اور کے اضافے سے کیا فرق پڑ جائے گا ہماری صحت پر؟ بلکہ صحت برقرار اور لہو گرم رکھنے کے لیے ایسے لوگوں کا وجود ضروری ہے۔ آبی مسکراتے ہوئے بولا۔ مجھے اتفاق نہیں ہے تم سے آبی، شرافت علی بولا۔ ایسے لوگوں کی موجودگی میں کسی ناگہانی کا ہر دم دھڑکا لگا رہتا ہے۔ برا وقت دبے پاؤں اس طرح آتا ہے کہ کسی کو احساس تک نہیں ہوتا کہ اگلے لمحے اس پر کیا بیتنے والی ہے۔ آدمی کو اپنے دائیں بائیں اور پیچھے سے مومن اور بے خوف رہنے کے لیے دشمنوں کی کاشت کل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ طریقہ بہت غلط ہے تمہارا۔ میں نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اوئے چھوڑ یار، مٹی ڈال، ان سالے دشمنوں پر ہونی تو ہو کر ہی رہتی ہے میرے ویر، اسے کون ٹال سکا ہے؟ کبھی برا سمے جب آتا ہے تو چاہے دبے پاؤں آئے یا ڈھول تاشے پیٹتا ہوا آئے، اسے روک نہیں سکتا ہے کوئی بھی۔ اور موت کا ایک دن مقرر ہے جو آیا ہے اس دنیائے ناپائیدار میں، اسے واپس بھی جانا ہے اپنے وقت پر۔ یہ وقت ٹالنا کسی کے بھی بس کی بات نہیں ہے۔ جیلانی کی بات صحیح ہے شرافت علی، برے وقت اور موت کے خوف سے کوئی ہاتھ پاؤں چھوڑ کر نہیں بیٹھ جاتا۔ دنیا کا کاروبار تو چلتا ہی رہتا ہے، دوستیاں اور دشمنیاں سب ساتھ ساتھ چلتی ہیں، یہ کسی کے اختیار کی چیز نہیں ہے۔ آدمی حالات کا غلام ہوتا ہے، وہ اسے جس طرف لے جاتے ہیں وہ جانے کے لیے مجبور ہوتا ہے۔ کوئی اپنے لیے خطرات خریدنا نہیں چاہتا، دشمنیاں رکھنا کوئی پسند نہیں کرتا، مگر پھر بھی دشمن تو بن ہی جاتے ہیں کچھ نہ کچھ۔ مرنے کے لیے خوشی سے کوئی تیار نہیں ہوتا، لیکن مرنا ہر ایک کو پڑتا ہے۔ فیروز نے کہا۔ ہاں دوست، یہ تم نے سچ کہا ہے، آدمی حالات کا غلام ہوتا ہے، ان کے اشارے پر چلنے کے لیے مجبور ہوتا ہے، اس کی اپنی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی، اپنی مرضی اور منشا کے مطابق وہ کوئی کام کر ہی نہیں سکتا جب تک حالات اجازت نہ دیں۔ میں نے افسردگی سے کہا۔ حالات کے سامنے آدمی کی بے اختیاری کا مجھ سے زیادہ تجربہ کسے ہوگا؟ ایک رات حالات نے میرے سکون کے سمندر میں جو پتھر پھینکا تھا، اس نے ایسا تلاطم برپا کیا تھا
تھا میری زندگی میں کہ اب تک میں لہروں کے رحم و کرم پر ادھر ادھر ڈولتا پھرتا رہا تھا۔ میرا وہ گھر جس میں اپنی مہربان ماں اور محبت کرنے والی فرشتوں جیسی آسیہ کے ساتھ رہ رہا تھا، میں اپنا وجود کھو بیٹھا تھا۔ میرے تایا نے میری معصوم بہن کا ڈولہ اٹھانے کی اتنی باری قیمت طلب کر لی تھی، اپنے بیٹے کی ایسی قیمت لگا دی تھی کہ کسی مجھ جیسے آدمی کے لیے وہ تصور بھی ممکن نہیں رہا تھا۔ یہ حالات کی ہمارے خلاف ساز باز تو تھی کہ یوں خون کے رشتے ہمارا خون پینے پر آمادہ ہو گئے تھے، لہو پانی ہو گیا تھا ان کا، پہچان بلا بیٹھے تھے وہ اپنے بیگانے کی۔ حالات نے وہ چال نہیں چلی ہوتی ہمارے خلاف تو ہمارا 3 نفوذ پر مشتمل یہ کنبہ کبھی دربدر نہیں ہوتا۔ اگر مجھے اس رات تایا جی کے مطالبے کو پورا کرنے کے لیے گھر سے نہ نکلنا پڑتا تو وہ آج بھی ہمارا گھر ہوتا۔ یہ سب حالات کی ستم ظریفی ہی تھی، اسی کی کرشمہ کاری تھی جس نے مجھے انسان کے بجائے ایک عبرتناک داستان بنا دیا۔ شرافت علی بولا، لیکن اس ناکامی نے بیچاری آسیہ کو زیادہ مایوس کیا ہوگا، اس کا دل بہت ملول بے حد رنجیدہ ہوگا اس روز۔ شرافت کی بات سن کر مجھے احساس ہوا کہ واپسی میں آسیہ تمام راستے گمسم اور کھوئی کھوئی سی کیوں تھی، ابھی تک اس طرف دھیان دینے کی مہلت ہی نہیں ملی تھی مجھے۔ آسیہ واقعی بے حد مغموم تھی، ایسا لگتا تھا کہ ہمارے ساتھ واپس تو آ گئی تھی مگر اس کا دل وہیں اٹکا رہ گیا تھا اپنے بچے میں ہی۔ وہ واپس آنے کے بعد بغیر کچھ کہے سیدھی اندر چلی گئی تھی، ایک لمحہ بھی یہ جاننے کے لیے نہیں رکی تھی کہ آبی جن لوگوں کو ساتھ لگا لایا ہے وہ کون ہے۔ آبی سے کہا، اوے آبی آ یار دیکھیں اسے، اٹھ کر اس گھڑی کوئی تسلی دینے والا، کوئی اس کی آنکھوں کے آنسو پوچھنے والا اس کے پاس دور ہونا چاہیے، پتہ نہیں کیا حالت کر لی ہوگی اس نے اپنی۔ ہم دونوں تقریباً بھاگتے ہوئے آسیہ کے کمرے تک پہنچے تھے، البتہ اس کے کمرے سے کچھ فاصلے پر ہم نے اتنی احتیاط ضرور کر لی کہ ہمارے قدموں کی آواز اس تک نہ پہنچے۔ دروازے کے اندر پاؤں رکھتے ہی میری نظر اس پر پڑی، وہ اپنے بستر پر اندھی پڑی سسک رہی تھی اور فردوسی بیگم اس کے پاس بیٹھی محبت سے اس کی پشت سہلاتے ہوئے اسے تسلیاں دے کر چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میں ٹھٹک کے دروازے ہی میں رک گیا۔ عورت کا جذبہ ہمدردی اور خلوص مجھے بوجھ سے دبائے ڈال رہا تھا۔ کیسی مخلص اور محبت کے سانچے میں ڈلی عورت تھی وہ، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے احسانوں کے بوجھ کے نیچے دبانے پر تلی بیٹھی رہتی تھی۔ رات آدھی گزر چکی تھی، لوگ اپنے اپنے بستروں پر دراز میٹھی نیند کے مزے لے رہے ہوں گے اس وقت، اور وہ آسیہ کے پاس بیٹھی اس کا دکھ بانٹنے، اس کے آنسو روکنے کی کوشش میں مصروف تھی۔ ہمیں دیکھ کر اس نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر ہمیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ انداز اس کا بالکل ایسا ہی تھا جیسے ماں اپنے روتے مچلتے ہوئے بچے کو بڑی مشکل سے تھپک تھپک کر سلانے میں کامیاب ہوئی ہو، اور اسے یہ خدشہ ہو کہ اگر کسی نے ذرا سی بھی آواز نکالی تو اس کا کچی نیند سویا ہوا بچہ بے چین ہو کر دوبارہ اٹھ جائے گا۔ میں نے خاموشی سے آبی کا ہاتھ پکڑا اور آہٹ پیدا کیے بغیر دبے پاؤں واپس لیا۔ باہر آ کر آبی دبی آواز بولا، یار کیا شے ہے یہ تیری جنتی بیگم، میں تو حیران ہوں، میرا خیال تھا اتنی رات گزر چکی ہے، اب تک تو یہ بہت گہری نیند سو چکی ہوگی، مگر ایسا لگتا ہے جیسے اس نے تو ذرا سی پلک بھی نہیں جھپکائی ہے، اب تک شاید بیٹھی آسیہ کی واپسی کا انتظار ہی کر رہی تھی اس وقت تک۔ ہاں یار لگتا ہے یہ مجھے سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑے گی، یہ تو اپنی خدمت سے مول چکانے پر تلی بیٹھی ہے، ہمارا خریدے لے رہی ہے ہمیں۔ مجھے تو رشک آنے لگا ہے تیری قسمت پر جلانی، ویسے تو ہے نہیں اس قابل کہ اس کا شوہر نامدار کہلائے۔ آبی شوخی سے بولا، بک نہیں ہوئے، زبان کو قابو میں رکھ اپنی۔ اچھا تو کیا اس کی کوئی بہن بھی ہے؟ میرے سامنے کبھی ذکر تو نہیں کیا اس نے اس کا۔ آبی حیرانی سے آنکھیں پھاڑ کر بولا، بہن کو کیوں پوچھ رہا ہے تو؟ بیٹے پتہ نہیں ہے تجھے، شروع میں اجازت نہیں ہے اس کی، 2 بہنیں ایک ہی گھر میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی۔ بک نہیں ہوئے، اتنا شرع تو میں بھی جانتا ہوں، 2 بہنیں ایک ہی آدمی کے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ بہن کے ایک ساتھ رہنے پر شرع کو بالکل بھی اعتراض نہیں ہے، اپنی دینی معلومات درست کر لے بیٹے، نہیں تو نیلام گھر میں ایک سوتر بھی نہیں جیت سکے گا۔ کبھی جانا
ہو گیا تو میں نے دیکھا ہے وہاں دین کے بارے میں بڑے سوالات پوچھے جاتے ہیں، اسی لیے تو میں نے پوچھا تھا بچے کے بہن کے بارے میں کیوں پوچھ رہا ہے؟ میں دستبردار ہونے کو تیار ہوں فردوسی سے تیرے حق میں۔ وہ ایک دم چونک کر میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، سچ کہہ رہا ہے؟ بعد میں پھر تو نہیں جائے گا زبان سے؟ اپنی مردوں کی زبان ایک ہوتی ہے بیٹے، پھرا نہیں کرتے کبھی بھی، میں نے سینہ تان کر کہا۔ وہ ایک لمحے سوچ کر بولا، مگر اس کی کیا ضمانت ہے کہ وہ جنتی بیگم بھی مجھے قبول کرنے کو تیار ہو جائے گی؟ نہیں یار رہنے دے، تو اس قصے کو یہیں ختم کر دے، میں نے اس کی آنکھوں میں تو صرف تیری ہی تصویر دیکھی ہے، تو اگر تیار ہے تو اس کی فکر نہ کر، میں راضی کر لوں گا اسے، یہ ضمانت دیتا ہوں میں تجھے۔ میں نے اس کی ہمت بڑھائی۔ چپ کر اوئے، شیطان سے کم بھی نہیں ہے، مجھے بہکا رہا ہے، بے وفائی کی تہمت لگوانا چاہتا ہے مجھ پر۔ کون تہمت لگائے گا تجھ پر بے وفائی کی بات تو نہیں کر رہا ہے؟ جنہیں اپنے گاؤں لے جا کر جمع کرتا رہا ہے اپنی ماں کے پاس، وہ بیچاریاں تیرے انتظار میں کب سے دروازے پر آنکھیں جمائے بیٹھی ہیں، ابھی کچھ تو خیال کر کا، وہ بیچاریاں کب تک اپنی قسمت کے فیصلے کا انتظار کرتی رہیں گی؟ یوں لگتا ہے جیسے تو انہیں وہاں رکھ کر بھول ہی گیا ہے بالکل۔ ہو جا یار، ایک تو یہ تیرے بے وقت کی راگنی مجھے برباد کر کے رکھ دے گی کسی دن۔ اب کون سا وقت تھا اس بات کا، لوگوں کا ذکر نکال بیٹھا اس گھڑی، پتا ہے تجھے انہیں تو میں نے ریزرو میں رکھا ہوا تھا، اگر کوئی نہ ملتی تو ان میں سے ہی کسی کو منتخب کرنا تھا مجھے، مگر اب میں خط ڈال دوں گا ماں کو کہ گاؤں میں اچھے لڑکے دیکھ کے رشتہ کر دے وہ ان سب کا۔ کیوں، کیا اب کوئی مل گئی ہے تجھے؟ اب ضرورت نہیں رہی ہے کیا تجھے ان میں سے کسی کی بھی؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں ایسا ہی سمجھ لے، اب مجھے ان میں سے کسی کو منتخب کرنے کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ ابھی مسکراتے ہوئے بولا، میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے، مگر اچانک مجھے آسیہ کا خیال آ گیا۔ وہ ان دونوں میں سے کسی ایک نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی جس سے یہ ظاہر ہوتا کہ وہ ایک دوسرے سے دلچسپی رکھتے ہیں، مگر میں نے دنیا میں ہر طرح کے تماشے دیکھے تھے، ان کی زبان سے کچھ سنے بغیر میں ان دونوں کی آنکھوں میں بہت کچھ پڑھ چکا تھا۔ ان کے شب و روز میرے سامنے تھے، ایسے میں کب تک چھپے رہ سکتے تھے ان کے چور جذبے؟ میری آنکھوں سے آسیہ کا خیال آتے ہی مجھ میں اس سے مزید کچھ کہنے کی ہمت نہیں رہی تھی، میری زبان جیسے تالو سے چپک کر رہ گئی تھی۔ بستر پر کروٹیں بدل کر میں تنگ آ چکا تھا، 2 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے تھے مجھے بستر پر دراز ہوئے، لیکن لگتا تھا جیسے بستر پر کانٹے بچھا رکھے ہیں کسی کروٹ چین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بڑے بوڑھوں کو کہتے سنا تھا کہ نیند جب آتی ہے تو کانٹوں کے بستر پر بھی آ جاتی ہے، مگر یوں لگتا تھا جیسے اس رات میرے حصے کی نیند کسی اور کو مل گئی تھی، اور اب میرے لیے ساری رات کروٹیں بدل کر صبح کا انتظار کرنے کے سوا کوئی کام نہیں رہا تھا۔ عاجز آ کر میں نے بستر چھوڑ دیا اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ راہداری میں ٹہلتے ہوئے مجھے خیال آیا، میں تو اس لیے یہاں ٹہل رہا ہوں کہ مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، لیکن دوسرے لوگ تو اپنے اپنے کمروں میں بے خبر سو رہے ہیں، میرے قدموں کی آہٹ سے ان کی نیند میں خلل پڑ سکتا ہے، لہذا میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چھت پر جا پہنچا۔ آسمان پر چاند بہت چھوٹا رہ گیا تھا اور اس کی روشنی زمین تک پہنچتے بالکل ہی دم توڑ دیتی تھی، البتہ باہر کشادہ گلی روشنی کا انتظام کیا ہوا تھا، اس نے گلی کے ساتھ ساتھ عمارتوں کے بیرونی در و دیوار خوب روشن کر رکھے تھے، باہر کی ہر چیز مجھے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں ٹہلتا ہوا چھت کے اس حصے کی طرف چلا گیا جدھر سے زینہ اتر کے فردوسی بیگم اور آسیہ کی طرف پہنچا جا سکتا تھا۔ فردوسی بیگم اور آسیہ کے علاوہ آبی بھی اب تک وہی کمرہ استعمال کر رہا تھا جہاں اسے زخمی ہونے کے بعد رکھا گیا تھا۔ کسی کو یہ خیال ہی نہیں آیا تھا کہ اب وہ صحت مند ہو چکا ہے، اسے دوسرے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ میں جس جگہ تھا وہاں روشنی اتنی نہیں تھی کہ کوئی اسے مجھے دیکھ سکتا، البتہ میں پولوں پر جلتی ٹیوب لائٹ کی روشنی میں باہر گلی اور آس پاس کے مکانوں کے لان میں کتے بلی کو حرکت کرتے ہوئے بھی دیکھ سکتا تھا۔ لوگوں نے اپنے اپنے مکانوں کے بیرونی دروازوں میں بھی روشنی کا خاصا معقول انتظام کر رکھا تھا، اس کی وجہ سے پوری گلی میں تاریکی نام کو بھی نہیں نظر آتی
لگتی تھی۔ کہیں میں ٹہلتا ہوا چھت کے آخری حصے تک چلا گیا، میری نظر فردوسی بیگم والے حصے کے لان پر جا پڑی۔ میں ایک دم چونک کر جہاں تھا وہیں کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک شخص بیرونی دروازے کے ساتھ لگا ہوا کھڑا تھا اور اس کی چوکنا نظریں تیزی سے اطراف کا جائزہ لینے میں مصروف تھیں۔ وہ بار بار عمارت کی طرف دیکھتا تھا جیسے اسے ادھر سے کسی کے آنے کا انتظار ہو۔ اس کے اس انداز نے مجھے احساس دلایا کہ عمارت کے اندر اس چھت کے نیچے جہاں میں کھڑا تھا اس وقت ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ میں تیزی سے سار کے بل چلتا ہوا سیڑھیوں کے پاس پہنچا اور پیروں سے ذرا سی بھی آہٹ پیدا کیے بغیر نیچے اترتا چلا گیا۔ آخری پر پہنچتے ہی مجھے احساس ہوا کہ جہاں دروازہ کھلتا ہے کچھ لوگ سرگوشیوں میں مصروف ہیں۔ میں نے آہستہ سے دروازے میں تھوڑی سی جری پیدا کر کے دوسری طرف جھانکا۔ وہاں 3 سائے سے مجھے سر جوڑے کھڑے دکھائی دیے۔ وہ سیاہ لباسوں میں ملبوس تھے، اس لیے وہ سائے ہی کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ پھر وہ الگ الگ ہو گئے اور ان میں سے دبے قدموں سنبھل کر سامنے والے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھنے لگے اور تیسرا ہاتھ میں پستول تھامے وہیں کھڑا رہ گیا۔ سائے محتاط انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جس کمرے کی طرف بڑھے تھے وہ کمرہ فردوسی بیگم کا تھا۔ اس کے ساتھ ہی دوسرا کمرہ آبی کا اور ایک کمرہ چھوڑ کر چوتھا اور آخری کمرہ آسیہ کا تھا۔ وہ دونوں فردوسی کے کمرے میں گھس گئے تو میں نے گیلری میں رک جانے والے تیسرے شخص کو دیکھا۔ وہ میری طرف پشت کیے کھڑا تھا اور اس کی تیز نظر پوری طرح آبی کے کمرے کی طرف تھی۔ وہ شاید اسی لیے وہاں رکا کہ اگر کسی گڑبڑ کا احساس ہونے کے بعد آبی کی آنکھ کھل جائے، وہ صورتحال معلوم کرنے کے لیے اٹھ کر باہر نکل آئے تو وہ اس سے نمٹ سکے۔ اپنے پیچھے سے کسی کے آنے کا شاید انہیں گمان بھی نہیں رہا ہوگا یا ممکن ہے وہ لوگ میرے چھت پر آنے سے پہلے ہی اور چھت پر دیکھ کر جا چکے ہوں۔ اسے پشت کی طرف سے بے پرواہ دیکھ کر میں بہت ہی آہستگی سے دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ میں بے آواز چلتا ہوا اس کے بالکل نزدیک جا پہنچا۔ اچانک ہی اس کی چھٹی اس نے اسے خطرے سے آگاہ کر دیا تھا اور وہ ایک دم چونک کر پیچھے مڑا تھا، لیکن اسے دیر ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے دیکھ سکتا، ہاتھ اس کی گردن پر جا ٹکا تھا اور اس کی رگیں احساس میرے انگوٹھے کے نیچے مسلی جا چکی تھی، لہذا مڑتے ہی وہ بے جان ہو کر میرے ہاتھوں میں جھول گیا۔ میں نے اسے ایک ہاتھ پر سنبھال بہت ہی پھرتی سے دوسرا ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ سے پستول جھپٹ لیا۔ اس کو آرام سے فرش پر لٹا کر فردوسی بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ کر کمرے کے دروازے پر پہنچ کر میں نے اندر جھانکا۔ وہ دونوں جلدی فردوسی بیگم کو باندھنے میں مصروف تھے۔ اس کے دونوں ہاتھ پشت پر لے جا کر باندھ دیے تھے اس نے اور منہ پر ٹیپ چپکا چکے تھے۔ اب ایک شخص اسے مچلنے سے روکنے کے لیے دبوچے ہوئے تھا اور دوسرا اس کے دونوں پاؤں ایک رسی سے لپیٹ رہا تھا۔ ان کی کارروائی مکمل ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ وہ فردوسی بیگم کے پاؤں باندھنے کے بعد الگ ہوئے تو میں پستول سیدھا کر کے اندر جا گھسا۔ آہٹ سن کر وہ دروازے کی طرف پلٹے، مگر میں نے پستول ان کی طرف تان کر کہا، بس میرے بچوں، اپنے اپنے ہاتھ اٹھا کر سر پر رکھ لو، تمہارا کام اب ختم ہو گیا۔ انہوں نے پستول دیکھتے ہی جلدی سے اپنے اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لیے تھے اور کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں خالی نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ آدمی وہ دونوں ہی اچھے خاصے تندرست و توانا تھے، سینے ان کے چٹانوں جیسے مضبوط اور کوئی گز بر چوڑے ضرور رہے ہوں گے۔ قد میں بھی وہ خوب نکلتے ہوئے تھے۔ چہروں سے ان کے ایسی شرافت جھلکتی تھی کہ انہیں دیکھنے والا یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ ایسے غیر شریفانہ کاموں میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ بدن ان کے ایسے پلے ہوئے اور سانچے میں ڈلے ہوئے تھے کہ رشک آتا انہیں دیکھ کر۔ میں نے ان کا سراپا کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، کس کے لیے یہ خدمت انجام دے رہے ہو میرے بچوں؟ وہ جواب دینے کے بجائے خاموش کھڑے مجھے گھورتے رہے۔ میں نے دوبارہ کہا، بولو میرے لاڈلو، خاموشی سے کام نہیں بنے گا۔ وہ اب بھی کچھ نہیں بولے، یوں لگتا تھا جیسے انہیں بولنا آتا ہی نہ ہو، بالکل گونگے ہوں وہ دونوں ہی۔ میں نے ان کی اس مسلسل خاموشی سے تنگ آ کر سخت لہجے میں ڈانٹ کر کہا، بولو اے کھوتے دے پترو، جلدی بکو، یہ نہ سمجھنا کہ یہاں اب تمہاری مدد کے لیے آ جائے گا کوئی۔ وہ جسے تم باہر چوکیداری پر کھڑا کر آئے تھے ادھر پڑا رو رہا ہے بے خبر، اور 1.5 گھنٹے سے پہلے اس کی بیداری کا کوئی
کوئی امکان نہیں ہے، لہذا زندگی چاہتے ہو تو سچ بول دو اور یاد رکھو سچ کے سوا کچھ نہ بولنا۔ ان میں سے ایک نے بڑے نپے تلے انداز میں میری طرف قدم بڑھاتے ہوئے بہت ہی پر اعتماد لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، ہم نے تمہارے کہنے سے کسی بھی مدد کا خیال نکال دیا ہے، دل سے اچھا ہوگا اگر تم بھی یہ کھلونا الگ پھینک دو، کیونکہ یہ ہمارے مقابلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ پیارے غلام جیلانی، اچھا تو تم جانتے ہو مجھے؟ میں نے اس کی زبان سے اپنا نام سن کر کہا، صرف نام ہی جانتے ہو میرا، یا کچھ معلومات بھی ہیں تمہیں میرے بارے میں؟ ویسے مجھے امید ہے جس نے میری شناخت کرائی ہے اس نے مکمل تعارف نہیں کرایا ہوگا میرا۔ اس کی تم فکر مت کرو میرے بچے، مکمل تعاون ہم خود حاصل کر لیں گے، تم سے یہ کھلونا پھینکا نہیں اب تک۔ وہ بولا۔ مجھے فوراً خیال آیا پستول کی موجودگی میں اس بے خوفی سے بات کرنے اور آگے بڑھتے چلے آنے کی وجہ کہیں وہ انگوٹھی تو نہیں ہے جس کی موجودگی ہتھیاروں کو نکارا کر دیتی ہے۔ یہ خیال آتے ہی میں نے اس کے ہاتھوں کو دیکھا، مگر دونوں ہاتھوں کی کسی ایک انگلی میں بھی مجھے کوئی انگوٹھی کیا ایک معمولی سا چھلا تک دکھائی نہ دیا۔ میں عجیب سے شش و پنج میں مبتلا ہو کر رہ گیا تھا۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ وہ آخر کس بنا پر اس قدر بے خوفی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ میں ابھی اسی گو مگو کی کیفیت سے دو چار تھا کہ اس نے نزدیک آ کر اچانک مجھ پر چھلانگ لگا دی۔ میں نے بر وقت اسے حرکت کرتے دیکھ لیا تھا، چنانچہ جیسے ہی اس نے جست کی میں پھرتی سے اسے جھکائی دے کر ایک طرف ہٹ گیا، مگر وہ بھی کوئی اناڑی نہیں تھا، اسے بھی اس کا اندازہ تھا، اور اس نے جست اس لیے نہیں کی تھی کہ مجھ سے تھم گتھا ہو جائے یا دھوکہ دے کر نکل بھاگے وہاں سے۔ اس کا مقصد صرف میرے ہاتھ سے پستول چھیننا تھا۔ وہ پستول چھین تو نہیں سکا مجھ سے، مگر میرے ہاتھ سے پستول نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کا ہاتھ بچتے بچتے بھی میری کلائی پر ایسا زبردست پڑا تھا کہ پستول میرے ہاتھ سے نکل کر جا گرا تھا۔ میں نے پستول دوبارہ اٹھانے کے لیے اس طرف بڑھنا چاہا جہاں پستول پڑا تھا، مگر میرے اس تک پہنچنے سے پہلے ہی کھٹ کی ہلکی سی آواز کے ساتھ پستول اس جگہ سے اچھل کر کچھ اور دور چلا گیا۔ میں نے ٹھٹک کر اس دوسرے شخص کو دیکھا جو اب تک اپنی جگہ خاموش کھڑا تھا۔ اس نے اتنی مہلت سے فائدہ اٹھا کر اپنا پستول نکال لیا تھا اور اب فاتحانہ انداز میں مسکراتے ہوئے پستول سیدھا کیے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے اپنی طرف متوجہ پا کر وہ بولا، پستول اٹھاؤ غلام جیلانی، کیا بات ہے، رک کیوں گئے تم؟